السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ میں حفظ و امان میں رکھے جی۔ آج جو ہم ویڈیو بنانے لگے ہیں وہ تمام انٹرنشپ رپورٹ کے حوالے سے ہے، چاہے پاک اسٹڈی ہو، چاہے انگلش کی ہو، اکنامکس کی ہو، سب کی ایک انٹرنشپ رپورٹ کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی کیجیے گا۔ کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو آپ لوگ جو ہے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انٹرنشپ رپورٹ کی ہیڈنگ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج لگانا ہے۔ ٹائٹل پیج میں AIOU کا جو ہے نا وہ تصویر لگا دیں۔ نیم آف انسٹیٹیوشن، جس اسکول میں یا جس ادارے میں آپ نے وہ جو ہے وہ ٹیچنگ کی ہے یا کچھ بھی کیا ہوا ہے، یعنی یہاں پر جو ہے نا مختلف، جیسے یہ دیکھیں ایک یہ ہے کال سینٹر کے حوالے سے، یعنی کہ کوئی بندہ کال سینٹر میں کام کرتا ہے، اور جیسے کوئی بندہ یہ یہاں پر دیکھیں جیسے بینک میں جاب کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بینک میں جاب کرنے کے لیے ہے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ جو ہے نا یہ ٹیچنگ انٹرنشپ ایکٹیویٹی جو ہے نا مطلب کر رہا، کس جگہ پر جو ہے ٹیچنگ کر رہا ہے، اس حوالے سے دی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے انسٹیٹیوشن نیم، اسٹوڈنٹ نیم، یہ فرسٹ پیج پر ٹائٹل پیج جو ہوتا ہے۔ رجسٹریشن نمبر، رول نمبر اور ڈپارٹ، BS انگلش ہے، BS پاک اسٹڈی ہے۔ انٹرنشپ ڈیوریشن 6 ویک لکھنی ہے، اور سپروائزر نیم جس نے ہم نے ورک شاپ اٹینڈ کی تھی اپنے، اس کا نام لکھنا ہے۔ ایکنالجمنٹ لکھنا ہے آپ نے یہاں پر۔ اب میں بتاؤں ایکنالجمنٹ کیا چیز ہوتی ہے، کہ اس حصے میں ہم جو ہے وہ ٹیم لیڈر، سپروائزر اور ٹرینر کا شکریہ ادا کریں گے جس نے ہمیں کام سکھایا تھا۔ یہ یہاں پر یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ لکھیں گے پرنسپل پر، اساتذہ، یونیورسٹی، جو بھی اس کا ڈپارٹ ہوگا اسی ڈپارٹ سے ہوگا۔ اس کے بعد ہم پھر بنائیں گے ایبسٹریکٹ سمری، اس پوری انٹرنشپ کا ایک مختصر خلاصہ لکھیں گے شروع میں، کہ انٹرنشپ ہم نے کہاں پر کی تھی، کتنے ہفتے تھے، اس میں ہم نے کیا کچھ سیکھا تھا۔ اسے ایبسٹریکٹ بھی کہتے ہیں، ایگزیکیوٹیو سمری بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پر ہم چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن میں 3 چیزیں ہیں۔ انٹروڈکشن ٹو ٹیچنگ انٹرنشپ ہم نے بتانا ہے، پرپز اینڈ آبجیکٹیوز آف انٹرنشپ بتانا ہے، اور امپورٹینس آف ٹیچنگ جو ہے، جو اس والی پریکٹس تھی اس کے بارے میں بتانا ہے۔ اب آتا ہے سیکشن 1۔ سیکشن 1 جو ہے نا ویک 1 اینڈ 2 جو ہے، جس میں ہم نے بتانا ہے کہ انٹروڈکشن، سب سے پہلے ہم اسکول کا انٹروڈکشن، اگر اسکول میں ہیں، بینک میں ہے تو بینک کا انٹروڈکشن، اگر کال سینٹر میں ہے تو کال سینٹر کا انٹروڈکشن، یا کالج میں ہے تو کالج کا انٹروڈکشن۔ پھر لوکیشن اینڈ کیمپس بھی، کس جگہ پر وہ جگہ واقع ہے، اسکول کا ویژن کیا ہے، کالج کا ویژن کیا ہے، یا جس ڈپارٹ کا کر رہے ہیں اس کا ویژن کیا ہے۔ نیکسٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر، یعنی وہاں پر پرنسپل ہے، اس کا نام، اس کا انٹروڈیوس یہاں پر کروا دیں گے۔ ٹیچنگ سٹاف کے نام وغیرہ ان کے انٹروڈیوس کروا دیں گے، اور نان ٹیچنگ سٹاف جیسے قاصد ہوتا ہے، مالی ہوتا ہے، سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، ان کا انٹروڈیوس بھی، کتنے سٹاف کام کر رہا ہے، ٹیچنگ سٹاف کتنا ہے، نان ٹیچنگ سٹاف کتنا ہے۔ اورینٹیشن جو ہے ایکٹیویٹی دیکھیں، انٹروڈکشن ود پرنسپل اینڈ سٹاف، ہم سے پہلے اورینٹیشن میل ملاقات کی جا رہی ہے، ہم پرنسپل سے ملاقات کریں گے، سٹاف سے ملاقات کریں گے۔ اب اسکولز رولز اینڈ ریگولیشن، جو بھی کالج کے رولز ہیں، بینک کے رولز ہیں، کال سینٹر کے رولز ہیں، کسی کے بھی رولز ہیں ہم وہ دیکھیں گے۔ اس کے بعد ڈیلی ٹائم ٹیبل ان کا دیکھیں گے، یہاں پر اس بارے میں بتانا ہے اس پوائنٹ میں۔ پھر کلاس روم اینڈ ڈپارٹمنٹ وزٹ کریں گے ہم، کہ آبزرویشن ڈفرینٹ کلاسز کو چیک کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ آج ہم نے کون کون سی کلاس کا وزٹ کیا۔ سبجیکٹ ڈپارٹمنٹ، مطلب اردو، انگلش، اسلامی مطالعہ، کون کون سے سبجیکٹ ڈپارٹ کا مطالعہ ہم نے وہاں پر جا کر ان کو دیکھا۔ پھر کلیکشن آف اسکول ڈاکومنٹس، یعنی کہ اسکول کا ریکارڈ دیکھیں گے، اٹینڈنس ریکارڈ کیسے وہ مینیج کرتے ہیں ہم وہ سیکھیں گے، انٹروڈیوس کریں گے۔ ایڈمیشن رجسٹر دیکھیں گے، ایگزام سسٹم ان کا دیکھیں گے۔ پھر نمبر سیکشن 2 میں آتا ہے ویک 3 اینڈ 4، پریکٹس اینڈ انگیجمنٹ اینڈ ڈیٹا کلیکشن کریں گے ہم، جس میں ہم لیسن پلاننگ کرنا سیکھیں گے، اور اسکول کلاس روم ٹیچنگ کے بارے میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یوز آف ٹیچنگ ایڈ، یعنی کہ چاکس وغیرہ جو دوسری چیزیں، وائٹ بورڈ ہوتا ہے، چارٹس ہوتے ہیں، ان چیزوں کو استعمال سیکھیں گے۔ اور نیکسٹ ہے کلاس روم مینجمنٹ، اسٹوڈنٹ ڈسپلن کرنا بھی، کیسے ڈسپلن ان کا مینجمنٹ کی جاتی ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ انٹریکشن کیسے کیا جاتا ہے، ان کے آپس میں جو ہے میل ملاپ، گپ شپ، گفتگو کس انداز میں، کس طریقے سے باوقار، سنجیدہ، فنی، کون سے انداز میں کرنا ہے۔ اور اسیسمنٹ اینڈ ایویلیشن میتھڈ ہم نے کرنا ہے، کہ کلاس ٹیسٹ کیسے لیے جاتے ہیں، ہوم ورک کیسے چیک کیا جاتا ہے، ایگزام سسٹم ان کا کہاں کہاں سے، مائی، نو مائی، سالانہ، کس طریقے سے ہوتا ہے۔
پھر آبزرویشن اینڈ انٹرویوز، یعنی ہم سینئر ٹیچر سے گفتگو کریں گے، ان کے کچھ آبزرو کریں گے ان کو کہ وہ کس طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ انفارمل انٹرویو یعنی کہ غیر رسمی انٹرویو کریں گے ان ٹیچرز کے ساتھ۔ پھر ڈیلی ڈائری یا ویکلی ریکارڈ جو ہوتا ہے ہم وہ ان ٹیچنگ ایکسپیرینس اس کا وہ کریں گے، ہمیں جو مسائل کا سامنا کریں گے وہ بتائیں گے۔ اس کے بعد سیکشن 3 جو ہے اس میں 5واں 6 انالیسز اینڈ ریکمنڈیشن کرنی ہے۔ ہم انالیسز آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس کریں گے کہ ٹیچنگ میتھڈ کون سے استعمال کیے گئے، اور اسٹرینتھ آف دا اسکول سسٹم، اسکول کی کیا اسٹرینتھ تھی، کیا مضبوطی تھی، ان کی ویکنیس، ان کی کمزوریاں کیا تھیں اسکول کی۔ پھر ہم SWOT جسے کہتے ہیں اسٹرینتھ، ویکنیس، اپارچونیٹی اور تھریٹس، یہ اسکول کا انالیسز کریں گے۔ نیکسٹ پرابلم آئیڈینٹیفائڈ، ہم نے کون کون سی مشکلات، اکیڈیمک پرابلم دیکھیں گے اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز دیکھیں گے۔ اکیڈیمک اسٹوڈنٹس سے ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ ایسا سمجھ لیں اسکول کا اسٹاف، جو دوسرے جو پرنسپل وغیرہ ہوتے ہیں اس کی جو ایشوز ہوتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ لرننگ ڈیفیکلٹی، اسٹوڈنٹ کو سیکھنے کے لیے کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں۔ پھر ہم ریکمینڈیڈ کریں گے، ہم ٹیچر کے لیے کچھ سجیشن کریں گے، کچھ اسکول ایڈمنسٹریشن کے لیے اور کچھ ٹیچنگ اسٹوڈنٹس کے لیے کریں گے۔ پھر ہم اس سب کا ایک کنکلوژن تھوڑا سا نکالیں گے، اور پھر پرسنل لرننگ، ہم نے کیا خود سیکھا اور ہماری کیا پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوئی۔ ریفرنسز اور یہ اپینڈکس جو ہے نا، اس میں ہم لیسن پلانز اور اٹینڈنس شیٹ کی کچھ تصویریں ایڈ کر دیں گے، اور یہ ہماری جو ہے نا 6 ہفتوں کی ساری رپورٹ مکمل ہوگی۔ میکسیمم 3 سے 5 ہزار ورڈ اس کو کریں، چلتے 4,000 ورڈ کو کر لیں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ 4,000 ورڈ تقریباً جو ہے نا وہ 13 سے 15 پیج 20 پیج تک بن جائیں گے۔ باقی انہوں نے جو پیٹرن فارمیٹ بتایا ہوا تھا وہ اس کے مطابق کر لیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے جی۔ مجھے وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی نے جو ہے نا ان کا جو ہے یہ ہیڈنگز وغیرہ اور یہ فارمیٹ بنوانا ہے تو یہ فارمیٹ جو ہے نا ہم بنا دیں گے، یہاں اسکرین پر میرا نمبر شو کر رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی جو رپورٹ تیار کروانی ہے تو وہ رپورٹ بھی بنا کر دیں گے۔ ہر ایک کی الگ الگ رپورٹ ہوگی، کسی ایک کی کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوگی، اور نہ ہی جو ہے نا چیٹ GPT کا کوئی استعمال ہوگا۔ اس میں بالکل پروفیشنل اور ایکوریٹ جو ہے نا جینوئن جیسے رپورٹ ہوتی ہے ویسے رپورٹ تیار کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔